السلام علیکم ناظرین، حکیم نیاز احمد ڈیال آپ سے مخاطب ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ، بہت سے مریض سال ہر سال دوائیں کھاتے رہتے ہیں۔ کوئی حکیم، کوئی ڈاکٹر، کوئی دم درود کرنے والا بابا، وہ کسی کو بھی نہیں چھوڑتے، اور ہمیشہ ان کا ایک ہی گلہ ہوتا ہے، ان کی زبان پہ ایک ہی بات ہوتی ہے کہ کوئی فائدہ نہیں۔ اصل میں مسئلہ معالجین میں نہیں ہے، مسئلہ ڈاکٹر حکیم یا اس بابے کا نہیں ہوتا، مسئلہ اس مریض کا ہوتا ہے جو وہم کا شکار ہوتا ہے، جو کسی ایک پہ اعتماد نہیں کرتا۔ ہمارے ایک دوست ہیں اور وہ ماشاءاللہ علم و فضل کے حوالے سے بہت اعلیٰ مقام پر فائز ہیں۔ وہ کہا کرتے ہیں کہ عام طور پہ 3 اقسام کے مریض ہوتے ہیں۔ ایک مریض وہ جو مکمل یقین کے ساتھ کسی معالج کے پاس جاتے ہیں کہ ہمیں اس معالج سے مل کر اس کی دوا اور اس کی جو تجویز کردہ غذا ہے اس کا استعمال کر کے ہمیں مکمل شفا ہو جائے گی، اور وہ صحت یاب ہو جاتے ہیں۔ دوسرے وہ ہوتے ہیں جو کسی کے کہنے پر، کسی کے اعتماد میں کوئی کہتا ہے کہ فلاں حکیم، فلاں ڈاکٹر، فلاں بابا بہت قابل ہے، تو ان کے اندر ایک اعتماد ہوتا ہے کہ ہاں یار اگر اس کو فائدہ ہو گیا تو ہمیں بھی ہو جائے گا۔ ایسے مریض جو ہوتے ہیں ان کو فائدہ ہوتا ضرور ہے، لیکن تھوڑا سا کم ہوتا ہے، کیوں؟ جتنا ان کا اعتماد ہوتا ہے۔ اور تیسرے وہ مریض جو ساری زندگی اپنی شکایتوں میں، گلوں میں، اپنے معالجین کو برا بھلا کہتے میں گزار دیتے ہیں، وہ کبھی بھی صحت یاب نہیں ہوتے۔ ہمارے ہاں ایک بار ایک مریض آیا اور اس نے ہمیں کسی اپنے ایک دوست کا ریفرنس دیا کہ مجھے فلاں حاجی صاحب نے بھیجا ہے، تو انہوں نے آپ کی بڑی تعریف کی ہے۔ انہوں نے کوئی 8-10 ڈاکٹرز جو تھے جن سے وہ علاج کروا چکا تھا، ان کو بڑی بھاری بھاری گالیاں نکالنا شروع کر دیں۔ ابھی ڈاکٹرز کا نمبر ختم بھی نہیں ہوا تھا، ہم پوچھ بیٹھے کبھی کسی حکیم سے دوائی بھی لی، تو انہوں نے اپنی گالیوں کا، اپنی بد زبانی کا رخ جو ہے، بدگمانی کا رخ جو ہے وہ حکما کی طرف کر دیا۔ ہم نے ان کے تمام یہ جو بات ملفوظات بڑی خاموشی سے سنتے رہے۔ 2-4 منٹ، 5 منٹ جب وہ چپ کر گئے، جب وہ تھک گئے گلے کرتے کرتے، تو میں نے کہا جی فرمائیے۔ کہنے لگے جی میں آپ سے دوا لینے کے لیے آیا ہوں، میں نے سنا ہے کہ آپ اس مرض کا بڑا شافی علاج کرتے ہیں۔ تو ہم نے ان سے ہاتھ باندھتے ہوئے، مدد کرتے ہوئے کہا کہ بھائی ہم تو آپ کو دوا نہیں دیں گے۔ تو ان کو بڑا اچھمبا ہوا، بڑے پریشان ہوئے، کہنے لگے کیوں؟ میں نے کہا دیکھیں بھائی کہ ابھی آپ نے میرے سامنے کہ 2-3 درجن معالجین کو ماں بہن کی گالیاں دی ہیں، برا بھلا کہا ہے، تو اللہ نہ کرے کہ میرا شمار بھی انہی معالجین میں ہو جن کو آپ نے گالیاں نکالی ہیں، تو بھائی مجھے تو گالیاں کھانے کا شوق نہیں ہے۔ تو انہوں نے بڑے دھڑلے سے کہا کہ وہ مجھے حاجی صاحب نے بھیجا ہے۔ میں نے کہا بھائی حاجی صاحب سے میں خود معذرت کر لوں گا، لیکن میرا گالیاں کھانے کا کوئی پروگرام نہیں ہے۔ ہمارے ہاں بزرگ اکثر کہا کرتے ہیں پیر کامل کے یقین کامل۔ دراصل شفا کا فلسفہ جو ہے اس کا اچھی تشخیص، بہترین تجویز کے بعد اپنے معالج پہ اعتماد اور بھروسہ بھی ہوتا ہے۔ معالج سے بدگمان ہونا، معالج کو برا بھلا کہنا، یہ روش بھی ہمیں اکثر بیماریوں میں الجھائے رکھتی ہے۔ آج ہی ہمیں ایک صاحب کا میسج آیا واٹس ایپ پہ کہ جناب میرے یہ مسائل ہیں، اس پہ مجھے رہنمائی چاہیے۔ وہ صاحب اکثر ہمیں میسج پہ، واٹس ایپ پہ مختلف قسم کے سوالات کرتے رہتے ہیں، تنگ کرتے رہتے ہیں، تو ہم نے جان چھڑانے کے لیے غرض سے کہا کہ بھائی ہم مشورہ مفت نہیں دیتے۔ انہوں نے مجھے حیران کر دیا۔ انہوں نے فرمایا کہ جناب میں نے کم از کم جو پاکستان کے بڑے نامور 10 طبیب ہیں ان کو یہی مسئلہ لکھ کے بھیجا ہے، اب میں یہ دیکھ رہا ہوں
کہ میرے مسئلے کی کس کو سمجھ آتی ہے اور کون کیا تجویز کرتا ہے، جو مجھے اچھا لگے گا میں اس کا استعمال کر لوں گا۔ تو دوستو، ہمیں حیرانگی کے ساتھ ساتھ کچھ ہنسی بھی آئی کہ جب ایک مریض کا یہ لیول ہو جائے تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے مریض جو ہیں وہ کبھی بھی شفا یاب نہیں ہوتے، صحت یاب نہیں ہوتے۔ بدگمانی بذات خود ایک مرض ہے، وہم بذات خود ایک بیماری ہے۔ ایسے مریضوں کے لیے ہمارا مشورہ یہی ہے کہ آپ جسمانی بیماریوں سے جان چھڑانے سے پہلے آپ اپنی ذہنی بیماری کا علاج کروائیں۔ آپ بدگمانی اور وہم کے مرض سے نکلیں۔ جب تک آپ کے ذہن میں، آپ کے دماغ میں یہ بات راسخ ہے کہ جی کون سا حکیم مجھے اچھی دوا بتائے گا، بھلے آدمی اگر آپ کو خود ہی پتہ ہے کہ آپ کے لیے کون سی دوا اچھی ہے، کون سی مضر ہے، کون سی نقصان دہ ہے، تو پھر آپ دوسرے لوگوں کا وقت کیوں ضائع کر رہے ہیں؟ اور ویسے بھی آپ کون ہوتے ہیں کسی معالج کا، کسی ڈاکٹر کا، کسی حکیم کا امتحان لینے والے؟ کسی پروفیشنل کو جانچنے کا آپ کو حق کیا ہے؟ پرکھنے کا حق کیا ہے؟ اور انہوں نے جواز یہ پیش کیا کہ جی ہر طرف لٹیرے بیٹھے ہیں، معالج ہوتا ہے، اور جو معالجین ہیں ان کی بھی اپنی ضروریات ہوتی ہیں، ان کے بھی بچے ہیں، گھر کے اخراجات ہیں، آپ نے زندگی میں بہت سارے معاملات ہیں، ان کو بھی چلانا ہے، دنیاوی معاملات ہیں، جو معاشرتی ذمہ داریاں ہیں ان کی ادائیگی کیسے ہوگی؟ خدارا ان چیزوں سے باہر نکلیں، جس کا کام اسی کو ساجے، معالج کو معالج رہنے دیں اور مریض رہے، تو میرا خیال ہے ہمارے معاشرے سے بہت سی بیماریوں کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ اکثر مریض خود آ کے میں بتا رہے ہوتے ہیں میرا مزاج یہ ہے، مجھے یہ چیز زیادہ مناسب ہے، مینوں گرم دوائی نہ دینا، مینوں ٹھنڈی دوائی نہ دینا، مینوں بادی دوائی نہ دینا۔ او بھائی میرے، اگر آپ کو ان سب چیزوں کا پتہ ہے تو بھائی ہمارے پاس کیوں آئے ہو؟ کیوں ضائع کیا ہمارا وقت؟ کیوں آپ نے اپنا پیسہ برباد کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے؟ بھائی گھر میں بیٹھو، فیصلہ کرو، اپنے لیے خود ہی چیزیں تجویز کرو، خود ہی تشخیص کرو۔